السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز صالحات، امید ہے کہ آپ ایمان کے بہترین درجے میں ہوں گی اور اچھی طرح سبق بھی یاد کر رہی ہوں گی۔ اپنی عبادتوں میں بہت زیادہ یاد رکھیے، میں بہت زیادہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی محتاج ہوں۔ اچھا جی، آج کی جو آیت ہے وہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان۔ بہت خوبصورت آیت ہے، اس کی ایک تفسیر میں ہی بولنا بہت خوبصورت آیت ہے۔ تو اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ ولی واو زبر با لام ذلی ولی، واو کا مطلب اور، لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، ولی اور کے لیے، من جو خافا ڈر گیا یعنی ولی من خافا، اور اس کے لیے جو ڈرا، مقامہ کھڑے ہونے سے، ربی ہی اپنے رب کے سامنے، جنتان اس کے لیے کیا ہے؟ دو جنتیں ہیں۔ ولی من خافا، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ ولی من اور جو کے لیے یعنی خافا، اور جو کوئی ڈرا اس بات کے لیے، مقامہ کہ وہ سامنے کھڑا ہو، رب ہی، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، ہر ضرورت کو پورا کرنے والا رب ہی اپنے رب کے حضور، جنتان اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ تو امید ہے کہ سمجھ گئی ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز صالحات، یہ آیت ایسی آیت ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، ایسی آیت ہے کہ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ اس کے مثل کوئی آیت نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم اس آیت پر، اس ایک آیت پہ، صرف اس ایک آیت پہ اگر ہم سب اپنا عمل بنا لینا، صرف اس ایک آیت پہ، تو میری اور آپ کی نجات کے لیے یہ آیت کافی ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے دو جنتیں۔ مطلب سمجھ آیا کیا؟ ایک شخص ہے، وہ چوری کرنا چاہتا ہے، اور چوری کرنے کے لیے سامنے تالا توڑ کے رکھا ہوا ہے، یا بیگ سامنے پڑا ہے، اس میں سے پیسے نکالنا چاہتا ہے۔ آپ میرے گھر آئیں اور مجھے پتا ہے آپ کے بیگ میں بہت سارے پیسے ہیں، آپ واش روم گئی ہیں ابھی ہاتھ دھونے، اور میں آپ کے پرس میں سے کھول کر چاہ رہی ہوں کہ کچھ پیسے نکال لوں، تو یا موبائل نکال لوں، ایک دم سے مجھے خیال آئے وہ تو نہیں دیکھ رہی لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح ڈرنے سے، جو ڈر گیا غیبت کرنے سے، شراب پینے سے، جوا کھیلنے سے، حسد کرنے سے، سود سے، یعنی چوری کرنے سے، چکاری کرنے سے، کسی کے گھر میں کسی کو تنگ کرنے سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کسی نے اگر یہ عمل اختیار کر لیا کہ وہ اس کام سے رک گیا، اس وجہ سے کہ میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا، اللہ کے سامنے کس منہ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ کوئی آپ پہ بھروسہ کرے اور اپنا مال وغیرہ دے کے جائے، لیکن دل میں خیال ہے کہ اس کا مال ضبط کر لو، مکر جاؤ، جھوٹ بول دینا، کوئی بات نہیں، تو اس وقت یہ خیال آتا ہے کہ نہیں یار، اللہ تعالیٰ کو اللہ جب پوچھیں گے اس کو تو دھوکہ دے دوں گا، اللہ جب پوچھیں گے تو اللہ کو کیا کروں گا، جواب کیسے دوں گا۔ تو بس یہ ہے۔ اس کے لیے ایک بہت مشہور قصہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بہت خوبصورت لڑکا ہوتا تھا، وہ جو ہے مسجد نبویہ یعنی کہیں پڑھنے جاتا تھا مدرسے میں، تو تھا بہت خوبصورت،
ایک عورت اس کو روز دیکھتی تھی اور اس کا ذہن شیطانی ہو گیا. اس نے سوچا کہ میں اس کو غلط کام کے لیے جو ہے دعوت دوں. چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا کہ جیسے ہی وہ ایک پلاننگ کری، تدبیر کری، کہ جیسے ہی وہ لڑکا وہاں سے گزرا تو اس کی نوکرانی گئی اور کہا میری مالکن بہت بیمار ہے، ذرا اس کو نہ دم کرتے ہیں، آپ بہت نیک ہیں. ٹھیک ہے. لڑکے نے یہ جب بات سنی تو لڑکا دم کرنے کے لیے راضی ہو گیا. اور لیکن جیسے ہی وہ اندر آیا تو اس نے دروازے کو تالا لگوا دیا اپنی خادمہ سے کہہ کے، اور خود اس کو غلط کام کے لیے حکم دیا. اس کے دل میں ایک دم سے یہ آیات آئی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ تعالیٰ کے حضور روزے آخرت میں کیا جواب دوں گا؟ بس یہ خیال آنا تھا، بالکل ہی معاملہ الٹ ہو گیا. بس یہ خیال آنا تھا، معاملہ الٹ ہو گیا، اور اس نے چیخ ماری اور وہ گرا اور بے ہوش ہو گیا. اس کی جو مالکن تھی اس کو بڑی فکر ہوئی کہ کہیں خدا نہ خواستہ مر گیا تو میرے سر چڑھ جائے گا. اس نے اپنی دوست خادمہ سے اور کہلا کے اس کو اٹھا کے اس کے گھر کے دروازے پہ چھوڑ آئے اور دروازہ کھٹکھٹا دیا. لڑکے کا باپ نکلا، اس نے جب دیکھا میرے بچے کے ساتھ یہ حال ہے اس کو اندر لے کے اس نے کہا، اس کو ہوش دلایا. اس نے کہا کہ تیرے ساتھ ہوا کیا؟ تو صحیح گیا تھا. اس نے کہا کہ ابا جان جب میں یہاں پہ پورا واقعہ بتایا تو اس کے باپ نے کہا کہ مجھے یہ تو بتا کہ تجھے کون سی آیتیں تیرے دل پہ اس وقت جاری ہوئیں. اس نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یعنی جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے کہ میں کیا جواب دوں گا، میں اپنے رب کو کس منہ سے رب کا سامنا کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس بات کا پتہ نہیں چل سکا. رات کا وقت تھا، والدین نے بچے کو دفنا دیا اور اس کے بعد صبح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بتایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ذرا مجھے اس کی قبر کے پاس تو لے کے چلو. جب آپ قبر کے پاس پہنچے تو آپ نے وہاں جا کر یہ آیات تلاوت کی. قبر سے آواز آئی، ہاں عمر، مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے اور مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں. ہم نے ہر عمل کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن رب تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں. اسی طرح محمود جو تھے، خلیفہ محمود، بادشاہ محمود، وہ اپنے ایک درباری یعنی ایاز سے، اپنے ایک نوکر ایاز سے بہت محبت کرتے تھے اور سارے اس سے رقابت کرتے تھے، باقی درباری. تو اور انہوں نے ایک دن کہہ دیا کہ آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں. محمود نے اپنے سارے درباریوں کو ایک جو ہے وہ دی، مرغی دی کہ وہاں جا کر ذبح کر کے آؤ جہاں تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اب سارے لوگ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں ذبح کر کے لے آئے. اب جناب صاحب محمود صاحب غائب ہے. جب وہ آیا تو بہت دیر سے آیا، 2-3 گھنٹے بعد، کئی گھنٹے بعد آیا، اور باقی شاگردوں نے ساروں نے اپنے اپنے ذبح کر کے لے آئے. تو کسی سے پوچھا بھائی کہاں؟ کسی نے کہا میں نے تہہ خانے میں جا کے کی، کسی نے کہا ایک گھر خالی پڑا تھا ادھر کوئی نہیں تھا دیکھنے والا وہاں کی. تو محمود سے پوچھا بھائی تم نے اپنی کیوں نہیں ذبح کی، مطلب اس مرغی کو کیوں نہیں ذبح کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جہاں بھی گیا وہاں میں نے اس بات کو پایا کہ اللہ تعالیٰ تو ہے نا، اللہ تعالیٰ تو ہے نا. چنانچہ میں نے کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہیں پائی جہاں میں یہ سوچوں کہ یہاں اللہ نہیں ہے. اس لیے میں واپس لے کر آ گیا زندہ سلامت مرغی کو کہ مجھے تو کوئی ایسی جگہ نہیں ملی. تو جب اللہ ہر طرح ہے، ہر جگہ ہے، تو پھر ہمیں اس سے ڈر کر رہنا چاہیے اور اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے. السلام علیکم.